اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے 220 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم، پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ کس قدر ہم نے انہیں دی، من آیاتی بیناتی، آیتوں میں سے کھلی نشانیاں، ومن یبدل، اور جو بدل دے نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہم، اس کے بعد جو آئی اس کے پاس، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل سے پوچھے کہ کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شکاوت سے، تنگ نظری سے، تعصب سے، بغض سے بدلتی ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب دو وجوہات سے کیا گیا۔ ایک یہ کہ آثار قدیمہ کے بے زبان کھنڈروں کی بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامان عبرت اور بصیرت ہے۔ دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت کی مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے لیے منصب پر فائز کیا گیا، اور پھر اس نے دنیا پرستی، منافقت، علم و عمل کی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ لہٰذا جو گروہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر مامور ہوا ہے، اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ زُیّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، آراستہ کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کیا چیز؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہنستے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ وَاتَّقُوا، اور جو پرہیزگار ہیں، فوقہم ان سے بالا تر ہیں، ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ یہاں میں عام طور پہ ایک بات تصحیح کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ بر صغیر میں جو بھی مفسرین یا قرآن پاک کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب، جبکہ اس کا ترجمہ ایک یہ بنتا ہے کہ جو رزق چاہتا ہے اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ اب رزق صرف دولت نہیں ہے، سب سے بڑا رزق ہدایت ہے، بڑا رزق صحت ہے، بڑا رزق اچھی اولاد ہے، بڑا رزق ماں باپ کی اطاعت ہے۔ تو جو جیسا رزق چاہتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا مل جاتی ہے، جو آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت مل جاتی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ تھے وہ لوگ امت واحدہ، فبعث اللہ، تو بس اللہ نے بھیجن نبیین مبشرین، نبیوں کو خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وانزل معاہم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ومختلفوا
فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جن کو دی گئی بعد میں ان کے جو آئے البینات واضح حکم، بغیم ضد کے سبب، بینہم ان کے درمیان یا آپس کی، فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا، اور جو جنہوں نے اختلاف کیا فی اس میں، من الحق کی حق پر، بِإِذْنِهِ، واللہ اس کے اذن سے، اور اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ یہاں پر بھی جو ہمارے ہاں ترجمہ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور جگہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ذلیل کسی کو نہیں کرتا، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو ذلیل کرنے کی؟ ہاں، جو عزت چاہتا ہے اس کو اللہ عزت دے دیتا ہے۔ عزت کون چاہتا ہے؟ جو نیک کام کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وہ عزت چاہ رہا ہے، اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے۔ اور جو ذلت چاہتا ہے، جو برائیاں کرتا ہے، جو منافقت کرتا ہے، جو زنا میں پڑا ہوا ہے، جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، تو وہ ذلیل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے رستے پر نہیں چلے گا، جو شیطان کے رستے پر چلے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو جو شیطان کے رستے پہ چل رہا ہے وہ ضلالت چاہ رہا ہے، تو جو ضلالت چاہتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، جو ذلیل ہونا چاہتا ہے اس کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست بازی، راست روی، سیدھے راستے پر خوشخبری دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ کن کو؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ان کو اللہ نے راستہ دکھا دیا، جو نہیں لائے وہ نہیں راستہ چاہتے تھے اللہ نہیں دیا۔ پس اللہ جسے چاہتا ہے، یعنی جو بھی چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ناواقف لوگ جب اپنی قیاس اور گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں، پھر تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹتی اور روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پہ پہنچ گیا، جبکہ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری ہدایت اور روشنی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست توحید اور سیدھے راستے پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی۔ پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے، بدعات میں پڑ گئے، مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اسی وجہ سے نہیں کہ ان کی حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد، منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء علیہم السلام اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد بنا ڈالے۔
اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا، جبکہ نہیں آئی تم پر ان جیسی یا ان لوگوں جیسے جو گزرے من قبلکم تم سے پہلے، مَسَّتْهُمُ الْبَاسَّ وَالضَّرَّاءُ، ان پر جو سختیاں، جو تکلیفیں پہنچی، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہنے لگے رسول سے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو، جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ، آگاہ رہو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، ان پر مصیبتیں آئی، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، اور اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس سے پہلی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری داستان کی داستان ہے جسے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ قرآن کی مکی صورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یہ داستان تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب کبھی دنیا میں آئے، انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا، اور انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی ہر ممکن جد و جہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے۔ اس آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔ یعنی انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ طاغوت کا مقابلہ کرے۔ اب طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے نظام میں کے سامنے انسان کوئی دوسرا نظام لے آئے اور اس کو لوگوں پر نافذ کرنے کی کوشش کرے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ جیسا کہ جمہوریت کی شکل میں اسلامی ممالک میں آج کل یہ قائم ہے، جو ظلم کا نظام ہے، جو انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، جس میں تفریقات ہی تفریقات ہیں، اس کو توڑنے کے لیے ہر مسلمان کو جدوجہد کرنی چاہیے، اور تب تک کرنی چاہیے جب تک اسلام کا مکمل نفاذ نہ ہو جائے، یا جب تک انسان اللہ سے جا کر مل نہ جائے۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، کل فرما دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین، تم جو کچھ بھی خرچ کرو مال سے سو ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے کوئی بھی نیکی، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو جواب میں جو مال بھی اللہ نے تم کو دیا ہے، جو بھی تم کماتے ہو حلال ذرائع سے، سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سب سے پہلا حق والدین کا ہے، پھر بچ جائے تو رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کر دی گئی ہے جنگ، قتال تم پر فرض کر دی گئی ہے،
وَهُوَ قُرْحٌ لَكُمْ، حالانکہ تمہارے لیے یا تم پر وہ ناگوار گزرتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، عین ممکن ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو، شیئاً کسی ایک چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شیئاً، اور عین ممکن ہے کہ تم جس کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں جنگ کے بارے میں کہ کریں یا نہ کریں، کل فرما دیجئے قتال فیہ، جنگ ہے اس میں، کبیر بڑا، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور نہ ماننا، بھی اس کا، والمسجد الحرام مسجد حرام میں، واخراج اور نکال دینا، اہلہ ان کے لوگوں کو، منہ اس میں سے، اکبر عند اللہ بے شک بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم تم سے لڑیں گے، حتی یردونکم عن دینکم یہاں تک کہ وہ پھیر دے تم سے تمہارا دین، ان استطاعوا اگر وہ کر سکیں، ومن یرتدد اور جو پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت اور مر جائے، وہو کافرون کافر، فاولئک حبطت اعمالہم تو یہی لوگ ہوں گے جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، تو کہہ دیجئے ان میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ اور خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لیے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی یہودو نصارہ تمہیں اپنے دین پر لے کے چھوڑیں گے۔ اپنے دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگ جاؤ اور عیسائی کلیم کرنا شروع کر دو، بلکہ نہیں، بلکہ تم دین اسلام سے ہٹ جاؤ، اللہ کے دین کی سربلندی سے ہٹ جاؤ اور ان کی بات مان کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وہ جس ملک پہ چاہے ظلم کریں، وہ جس کو چاہے تباہ و برباد کریں، تم خاموشی سے دیکھتے رہو، یہ بھی اللہ کا انکار ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ کفر ہے، کیونکہ تم نے ان کے خوف سے اپنے دین کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، جانیں قربان پیش نہیں کی، جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ضلالت ہے، جو کہ آج پاکستان سمیت تمام ممالک ضلالت اور گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات ایک واقعہ سے متعلق ہے، یعنی رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اور اس کو ہدایت فرمائی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ جنگ کی کوئی اجازت آپ نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک بندے کو مار دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینے لے آئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی جب کہ رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور یہ بات مشتبہ تھا کہ آیا رجب ہی میں ہوا ہے یا نہیں، لیکن قریش نے اور ان سے درپردہ ملے ہوئے یہودیوں اور منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ حرمت کے مہینوں میں بھی یہ نہیں چونکتے، خون ریزی کرتے ہیں۔ انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا
جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے منہ کو تو زیب نہیں دیتا جنہوں نے برسوں برس 13 برس مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس لیے ظلم توڑے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے تھے، پھر ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے، پھر اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اپنے ان بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا، حالانکہ مسجد حرام کسی کی مملوکہ جائیداد تو نہیں ہے، اور پچھلے 2000 برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا۔ اب جن ظالموں کا نامہ اعمال ان کرتوتوں سے سیاہ ہے، ان کا کیا منہ ہے کہ ایک معمولی سی سرحدی جھڑپ پر اس قدر زور و شور کے اعتراضات کریں، حالانکہ اس جھڑپ میں جو کچھ ہوا وہ نبی کی اجازت کے بغیر ہوا، اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کا ارتکاب ہو گیا۔ اس مقام پہ یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسی وقت فرما دیا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی، نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجائز ہے۔ عام مسلمانوں نے بھی اس فعل پر اپنے ان آدمیوں کو سخت ملامت کی تھی، اور مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے انہیں اس پر شاباش دی ہو۔ مسلمانوں میں بعض سادہ لوگ جن کے ذہن پر نیکی اور صلح پسندی کا ایک غلط تصور مسلط تھا، کفار مکہ اور یہودیوں کے مذکورہ بالا اعتراضات سے متاثر ہو گئے۔ اس آیت میں انہیں سمجھایا گیا کہ تم اپنی ان باتوں سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صفائی ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی۔ ان کے اعتراضات صفائی کی غرض سے ہے ہی نہیں، وہ تو دراصل کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بات کھل رہی ہے کہ تم اس دین پر ایمان کیوں لائے ہو اور اس کی طرف دنیا کو دعوت کیوں دیتے ہو، پس جب تک وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور تم اس دین پر قائم ہو، تمہارے اور ان کے درمیان کسی طرح بھی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اور ایسے دشمنوں کو تم معمولی دشمن نہ سمجھو۔ جو تم سے مال و زر یا زمین چھیننا چاہتا ہے وہ کمتر درجے کا دشمن ہے، گھٹیا دشمن ہے، ظالم دشمن ہے، مگر جو تمہیں دین حق سے پھیرنا چاہتا ہے وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، کیونکہ پہلا تو صرف تمہاری دنیا خراب کرتا ہے، لیکن یہ دوسرا تمہاری آخرت کے ابدی عذاب میں دھکیل دینے پر تلا ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی طرف، اولئک یرجون، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جہاد کے معنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا، یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے، جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کی جد و جہد شامل ہے۔ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو، دماغ سے اس کے لیے تدبیریں سوچے، زبان و قلم سے اس کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت کرے، اپنے تمام امکانی وسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کرے، ہر اس مزاحمت کا پوری قوت سے مقابلہ کرے جو اس راہ میں پیش آئے، حتیٰ کہ جب جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں بھی دریغ نہ کرے۔ اس کا نام جہاد ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو اور اللہ کا کلمہ سارے کلموں پر غالب ہو جائے، اس کے سوا اور کوئی غرض مجاہد کے پیش نظر نہ ہو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ دونوں بڑے گناہ ہیں،
ومنافع للناس، ہم فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اسمہا ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، یعنی فائدے ہیں لیکن گناہ بہت زیادہ ہے، من نفع ان کے فائدے سے، نفعہما ان کے فائدے سے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، کل فرما دیجئے العفو زائد کذالک اسی طرح، یبینو واضح کرتے اللہ لکم الآیاتی تمہارے لیے احکام کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، تو فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے، جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، پھر شراب اور جوئے اور اس نوعیت کی تمام چیزوں کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو سورۃ النساء آیت نمبر 43 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں ملے گی۔ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی، دنیا اور آخرت میں، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، کل فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ اصلاح ہے ان کی بہتر، ان تخالطوہم اور اگر وہ ملا لو ان کو، فاخوانکم تو بھائی ہیں تمہارے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، المفسد خرابی کرنے والے کو، من المصلح اور اصلاح کرنے والے کو، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لعنتکم تو ضرور مشقت میں ڈالتا تم کو، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی وہ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو کہہ دیجئے کہ جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، لہٰذا اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پہ سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ یعنی جن کا تم کو اختیار دیا گیا ہے، اگر تمہیں میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، یا اس میں اتنے شعور اور عقل نہیں ہے کہ یہ کاروبار چلا سکیں، یا ان کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ یہ کسی غلط کاموں میں سارا ضائع کر دیں گے، تو تم انہیں اپنے کاروبار میں لگا کے ان کی پرورش بھی کر سکتے ہو، اپنے ساتھ کاروبار میں چلا بھی سکتے ہو، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ یعنی اس آیت کے نزول سے پہلے قرآن میں یتیموں کے حقوق کے حفاظت کے بارے میں بار بار سخت احکامات آ چکے ہیں، یہاں تک فرما دیا تھا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو، اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ ان شدید احکام کی بنا پہ وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا تک اپنے سے الگ کر دیا تھا، اور اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی صحیح صورت کیا ہے، جو اس آیت میں واضح کی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 221 سے 230 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔